آن لائن کریٹرز کی دنیا میں ہمیشہ سے کچھ بڑے پلیٹ فارمز کا ہی راج رہا ہے، لیکن اب کچھ نئے کھلاڑی میدان میں آ رہے ہیں اور وہ اس پورے سسٹم کو چیلنج کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ یہ جو ویب 3 کا انقلاب ہے اس کے وعدے کیا ہیں اور اس میں خطرات کیا کیا چھپے ہوئے۔ واہ، یہ تو ایک بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ مطلب یہ کوئی چھوٹا موٹا اپ گریڈ نہیں ہے، یہ تو پورے سسٹم کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر اس تبدیلی کی بنیاد کیا ہے اور کریٹرز کے لیے اس کے اصل معنی کیا ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنا بڑا انقلاب کس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اچھا، اس کی جڑ ہے تخلیق کار کی الجھن میں۔ یہ وہ احساس ہے جو بہت سے کانٹینٹ کریٹرز کو ہوتا ہے کہ وہ جن پلیٹ فارمز پر انحصار کرتے ہیں ایک طرح سے وہیں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ چلیں اس الجھن کو ذرا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ سلائیڈ دو بالکل الگ دنیاؤں کو آمنے سامنے رکھتی ہے۔ ایک طرف ہے ویب 2، جہاں کریٹرز اپنے ناظرین کو پلیٹ فارم سے کرائے پر لیتے ہیں۔ ان کی کامیابی کا دارومدار الگوریدم پر ہوتا ہے اور پلیٹ فارم اپنی بھاری فیس کاٹ لیتا ہے۔ دوسری طرف ہے ویب 3 کا خواب، ایک ایسی دنیا جہاں کمیونٹی کی ملکیت کریٹر کے پاس ہو، اپنے مداحوں سے رابطہ براہ راست ہو اور معیشت میں سب سے پہلے کریٹر کا سوچا جائے۔ اور اس پورے خواب کے مرکز میں ایک بہت ہی طاقتور آئیڈیا ہے حقیقی ملکیت کا، یعنی ویب 3 کا سب سے بڑا بنیادی وعدہ ہے۔ یہ صرف کوئی نعرہ نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ ایک پوری تحریک ہے جس کا مقصد ہے طاقت کو بڑی بڑی کمپنیوں کے ہاتھوں سے نکال کر سیدھا کریٹرز کو واپس دینا۔ میگنیٹک جیسے پلیٹ فارمز اسی وعدے کو حقیقت بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر پیس آف کانٹینٹ بلاک چین پر ریکارڈ ہوتا ہے، جو کہ ایک قسم کا محفوظ ڈیجیٹل کھاتا ہے، مطلب کریٹر ہی اپنے کام کا اصل مالک ہے۔ یہاں جو سپورٹرز ہیں وہ صرف سبسکرائبرز نہیں رہتے، بلکہ وہ NFTs یعنی نان فنجبل ٹوکنز کے ذریعے اس سفر میں پارٹنرز بن جاتے ہیں۔ یہ NFTs ایک طرح سے ملکیت کے ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کی طرح کام کرتے ہیں اور ان کی وفاداری کا انعام انہیں ٹھوس ڈیجیٹل اثاثوں کی صورت میں ملتا ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے۔ ویب 3 کی اس ڈی سینٹرلائزڈ یعنی غیر مرکزی دنیا میں ایک بہت گہرا اور اکثر چھپا ہوا تضاد موجود ہے۔ پہلی نظر میں تو یہ ایکو سسٹم بالکل ڈی سینٹرلائزڈ لگتا ہے۔ لوگ ڈی فائی یعنی ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس پلیٹ فارمز، NFT مارکیٹ پلیسز اور DAOs کے ساتھ سیدھا جڑتے ہیں۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ بیچ میں کوئی مڈل مین جیسے کوئی بینک یا بڑی کمپنی ہے ہی نہیں۔ لیکن جب ذرا گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو ایک تحقیق اس تضاد سے پردہ اٹھاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ڈی سینٹرلائزڈ ایپس اصل میں Amazon ویب سروسز اور گوگل کلاؤڈ جیسی بڑی سینٹرلائزڈ کمپنیز کے انفراسٹرکچر پر چل رہی ہیں۔ یہ ٹیکنیکل ڈائیگرام اس پورے پروسیس کو بہت اچھی طرح سمجھاتا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی ڈی ایپ یعنی ڈی سینٹرلائزڈ ایپ پر کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو وہ ٹرانزیکشن سینٹرلائزڈ کلاؤڈ انفراسٹرکچر کے ذریعے ہی ریکارڈ ہوتی ہے، اور ہر قدم پر یہ بڑی کمپنیاں فیس کی شکل میں اپنا حصہ وصول کرتی ہیں۔ تو سوال تو پھر یہی بنتا ہے، کیا یہ واقعی ڈی سینٹرلائزڈ ہے؟ اچھا، ماہرین اقتصادیات نے اس چیز کو ایک نام بھی دیا ہے، ڈی سینٹرلائزڈ مونوپولیز یعنی غیر مرکزی اجارہ داریاں۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ بھلے ہی سامنے سے ایپس ڈی سینٹرلائز نظر آئیں، لیکن ان کے پیچھے کا سارا انفراسٹرکچر تو چند بڑی کمپنیوں کے لیے ہاتھ میں ہے۔ صرف ٹیکنالوجی کو ڈی سینٹرلائزڈ کہہ دینے سے پاور کا ایک جگہ جمع ہونا ختم نہیں ہو جاتا۔ چلیں اب اس تھیوریٹیکل تضاد کو ایک ریئل ورلڈ مثال سے دیکھتے ہیں تاکہ سمجھ آئے کہ یہ چیزیں اصل میں کام کیسے کرتی ہیں۔ بات کرتے ہیں ٹیوی کی۔ یہ ایک کریٹر مونیٹائزیشن پلیٹ فارم ہے جو محفوظ، لائیو اور پرائیویٹ کمائی کے ایک نئے طریقے کا وعدہ کرتا ہے۔ سننے میں تو یہ بالکل ویب 3 کے وعدوں جیسا ہی لگتا ہے، اور بزنس کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ کامیاب بھی نظر آتا ہے۔ اگورا کی ریئل ٹائم انگیجمنٹ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے بعد ٹیوی نے اپنی آمدنی میں 14 گنا اضافے کا بتایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی بھی بہتر ہوئی اور گروتھ بھی ملی۔ لیکن بزنس کی کامیابی اپنی جگہ، اصل یوزر ایکسپیرینس کیسا ہے؟ کیا یہ پلیٹ فارم اپنے وعدوں پر واقعی پورا اتر رہا ہے؟ یوزرز کے جائزے دیکھیں تو ایک ملی جلی تصویر سامنے آتی ہے۔ کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، جیسے ایک یوزر نے کہا کہ دنیا بھر سے نئے دوست بنانے کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے۔ لیکن پھر بری باتیں بھی ہیں، جیسے ایک اور یوزر نے لکھا کہ ایپ کی ٹرانزیکشن فیس بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ اپنے اصل وعدے سے ہٹ گئی ہے
اور پھر کچھ بہت ہی تشویشناک باتیں بھی سامنے آئیں، جیسا کہ ایک ریویو میں لکھا تھا، بہت ہی خراب اور غیر محفوظ ایپ ہے، اسے ڈاؤن لوڈ نہ کریں، بہت سے مردوں نے ہمیں سیکشولائز کرنا شروع کر دیا۔ اور ان سنگین حفاظتی خدشات کے ساتھ ساتھ ٹیسی کی کہانی میں ایک اور بھی پیچیدگی ہے۔ اس برانڈ کے نام کو لے کر مارکیٹ میں ایک عجیب سی کنفیوژن بھی ہے، جو اس پلیٹ فارم پر بھروسہ کرنا اور بھی مشکل بنا دیتی ہے۔ جی ہاں، ایک ہے ٹیوی جو لائیو سٹریمنگ ایپ ہے، اور دوسری طرف ہے ٹی وی جو ایک ویڈیو گیم ہے، ایک میٹرائڈ وینیا گیم جو 2023 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ ڈیجیٹل مارکیٹ کی افراتفری کو دکھاتا ہے کہ کیسے ایک ہی نام کے دو بالکل مختلف پروڈکٹس لوگوں کے لیے کنفیوژن پیدا کر سکتے ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کنفیوژن کو مزید بڑھانے کے لیے لائیو سٹریمنگ پلیٹ فارم کا اپنا ایک کرپٹو کوئن بھی ہے، جس کا نام بھی ٹی وی ہے۔ تو یہ ایک اور لیئر ہے پیچیدگی کی۔ تو اس ساری متضاد معلومات کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم آخر کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ چلیں وعدے اور خطرے کا موازنہ کرتے ہیں۔ یہ ٹیبل پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ملکیت کا وعدہ ہے، یعنی مواد اور کمیونٹی پر حقیقی کنٹرول، لیکن دوسری طرف خطرہ ہے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور غیر واضح ویلیو کا۔ پھر انفراسٹرکچر کی بات کریں تو وعدہ ہے ایک نئی کریٹر فرسٹ معیشت کا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ انحصار ابھی سینٹرلائز ٹیکنالوجی پر ہے۔ اور آخر میں حفاظت اور اعتماد کا وعدہ ہے محفوظ انٹریکشنز کا، لیکن حقیقت میں یوزرز کو سیفٹی کے خطرات اور برانڈنگ کی کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آخری اور سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا ویب 3 واقعی کریٹر اکانومی کا مستقبل ہے، جو حقیقی ملکیت اور کنٹرول دے گا، یا پھر یہ صرف پرانے مسائل یعنی اجارہ داری، استحصال اور غیر واضح قدر کو ایک نئی چمکدار ڈیجیٹل پیکیجنگ میں پیش کر رہا ہے؟ اس کا جواب ابھی واضح نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا سوال ضرور ہے جس پر ہر کریٹر اور ہر یوزر کو سوچنا چاہیے۔